بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، یہ بہارستان اردو ہے اور کلاس 5th ہے، یعنی اردو کی 5ویں کتاب جے کے بورڈ کا۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوبارہ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دور دورہ تھا۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے۔ انتقام کا جذبہ عام تھا، اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے ہیں۔ جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ہی ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی۔ جو بھی کام آتا تھا کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم و روا رکھے جاتے تھے۔ عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب، نادار اور بےکس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ انہوں نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون یعنی ایک عورت کا معاملہ پیش ہوا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہیتے صحابی اسامہ بن زید کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کریں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا، یعنی دعویٰ کیا۔ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، یعنی کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس وقت ابھی اسلام نہیں قبولا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی میں باندھ دیا جاتا تھا۔ رسن زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، یعنی خوب مضبوطی سے، جس کی وجہ سے حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ رات کو درد کی شدت سے کراتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ان کی بے قراری نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ کی رسن ڈھیلی کر دی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائے یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس کو رسن بھی کس کے باندھ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ بچوں، آج کا سبق یہ پورا ہو گیا۔ اب الفاظ معانی کی طرف چلتے ہیں، ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ جہالت، بے علمی، نااہلیت۔ جہالت یعنی جس کے اندر کوئی عقل و سوجھ بوجھ نہ ہو کہ کون سا کام کس کے ساتھ کس طرح کرنا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ان پڑھ۔ فریب، دھوکہ، فریب دھوکہ دے۔ ریاکاری، مکاری، فریب دکھاوا کام کرنا۔ نخوت، گھمنڈ، غرور۔ تکبر کہتے ہیں غرور کو۔ ذلت، رسوائی۔ باز پرس، جواب دہی۔ رواں، جائز، رواں جائز۔ نادار، مفلس۔ یکسر، تمام، بالکل۔ رعایت، پاس، لحاظ۔ پرہیز، احتیاط، دور رہنا۔ یہ الفاظ میننگ ہے۔ اب سوال جواب کل انشاءاللہ نوٹ بک میں دیا جائے گا۔